5 سالوں میں پاکستان کا رخ بدلا ہے۔ آج پاکستان جو 5 سال پہلے خطرناک ترین ملک دنیا میں سمجھا جاتا تھا، آج ایک ایمرجنگ اکانومی سمجھا جاتا ہے۔ 5 سال پہلے پاکستان کی معیشت 3% پہ جمود کا شکار تھی، آج وہ 6% کوئی حدوں کو چھو رہی ہے۔ 5 سال پہلے پاکستان میں دہشت گرد دندناتے پھر رہے تھے، آج الحمدللہ ہم نے دہشت گردی کی کمر توڑی ہے اور اکا دکا واقعے کے علاوہ بڑی حد تک ان کا جو عمل ہے وہ ختم کیا جا چکا ہے۔ 5 سال پہلے کراچی میں بھتے کی پرچیاں لوگوں کو ملتی تھیں، آج اسی کراچی کے اندر لوگ PSL میچ کی ٹکٹیں حاصل کرنے کے لیے فروخت ہو رہی ہیں اور وہاں پر کھڑے ہیں۔ یہ تبدیلیاں ہیں پاکستان میں، یہ حقیقی تبدیلیاں ہیں۔ 5 سال پہلے کوئی سرمایہ کار پاکستان میں $10 لگانے کے لیے تیار نہیں تھا، آج اربوں ڈالر کی چینی سرمایہ کاری سی پیک کے ذریعے ہمارے توانائی کے منصوبے بنا رہی ہے، ہمارا جدید انفراسٹرکچر بنا رہی ہے، کہیں موٹر ویز بن رہے ہیں، کہیں ڈیمز بن رہے ہیں، کئی نہریں بن رہی ہیں، کئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، کئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی کے سینٹرز بن رہے ہیں۔ تو یہ جو ابھرتا ہوا پاکستان ہے، ہمیں اس کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے ملک میں سیاسی استحکام اور امن کو اور تسلسل کو یقینی بنانا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں امید رکھتا ہوں کہ لیڈر آف اپوزیشن حکومت کے ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اوپر اتفاق کریں گے، چونکہ یہ بھی کانسپریسی تھیوری چل رہی ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی تیسرا فریق کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگائے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری قوتوں کا امتحان ہے کہ کیا وہ آپس میں مل کر ایسے کیئر ٹیکر سیٹ اپ لگاتے ہیں جو پاکستان میں جمہوریت کی حفاظت کر سکیں، انتخابی عمل کی حفاظت کر سکیں اور بر وقت انتخابی عمل کو یقینی بنا سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ ہم اس میں انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوں گے۔ جو لیڈر آف اپوزیشن ہیں، جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم کے ساتھ مل کر وقت کے اوپر، چونکہ اب 2 مہینے تقریباً رہ گئے ہیں، اپریل اور مئی کے 2 ماہ رہ گئے ہیں، اس میں ہمیں شفاف طریقے سے نگران سیٹ اپس پر اتفاق کرنا چاہیے اور دنیا کو ثابت کرنا چاہیے کہ جمہوری قوتیں آپس میں اختلاف رکھ سکتی ہیں لیکن ان کا آئین سے اور جمہوری عمل سے کوئی اختلاف نہیں ہے، اور جمہوری قوتیں کتنی بھی اختلاف رکھیں لیکن وہ جو قومی معاملات ہیں، جو اجتماعی معاملات ہیں، ان میں مل کر اتفاق رائے پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کر مرکز اور صوبوں میں صاف، شفاف، غیر جانبدار نگران سیٹ اپس پر اتفاق بھی کریں گے اور پاکستان میں وقت پہ انتخابات ہوں گے اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیں گے کہ یہ ملک اب مستحکم جمہوری ملک بن چکا ہے اور اس میں کوئی جمہوری عمل میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ تو میں نادرا کی یہ جو 100 گاڑیاں شامل ہو رہی ہیں، ان کو بھی اسی انتخابی عمل کو کامیاب کرنے میں ایک اہم قدم سمجھتا ہوں، اور یہ بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ضرورت ہوگی تو ہم مزید اس کا دائرہ کار پھیلائیں گے تاکہ پاکستان کا ہر ووٹر اپنے انتخابی اور جمہوری حق کو استعمال کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔ یار یہ آگے ہوتے ہیں ہمارے نا سائٹ پر۔ دیکھیے، جمہوریت کی پہلی کامیابی یہ ہے کہ چند لوگوں کا یہ گمان تھا اور بہت قوی تھیوریاں تھیں کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے صوبائی اسمبلیاں توڑوا دی جائیں گی یا توڑ دی جائیں گی اور سینٹ کے انتخابات کو روکا جائے گا۔ الحمدللہ ایسا نہیں ہوا، سینٹ کے انتخابات وقت کے اوپر منعقد ہوئے۔ یہ جمہوری عمل کی کامیابی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی نشانی ہے۔ سینٹ کے انتخابات میں جو کچھ ہوا اس میں جیتنے والے ہار گئے، ہارنے والے جیت گئے۔ آج یہ
بحث عوام کے سامنے جیسے کھل کر آئی ہے، یہ بھی جمہوری عمل کی کامیابی ہے۔ اس سے پہلے تو مٹی پاؤ کا فارمولہ چلا کرتا تھا، جو بھی لکڑ ہضم پتھر ہضم اس ملک میں ہوتا تھا تو اس کے اوپر یہی ہوتا تھا کہ مٹی پاؤ تے آگے چلو۔ لیکن آج پاکستان میں یہ تمام چیزیں ان کا باریک بینی سے عوام مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے اوپر رائے قائم کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جمہوری عمل کا ارتقاء ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کھیل 20 سال پہلے 30 سال پہلے کھیلے جاتے تھے، اب وہ ممکن نہیں ہے کہ پاکستان کا ہر باشندہ بہت باشعور ہے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے ہر خبر جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں بھی ہوتی ہے اور لوگوں کی تجزیے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب ہمارا جو سفر ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جو بھی کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، جو بظاہر سیٹ بیک لگتا ہے، وہ جمہوریت کو کمزور نہیں کرتا بلکہ مزید پختہ کرتا ہے، چونکہ عوام کو مزید وہ شعور دے جاتا ہے اور لوگ ان چیزوں کو اب پذیرائی نہیں دے رہے، لوگ ان چیزوں کی مذمت کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو عمل روا رکھا گیا ہے، اس نے ان کی مقبولیت کم نہیں کی ہے، دن بدن ان کی ہمدردی اور مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، چونکہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے اگست 2016 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا کہ جہاں پر بھی حکومت پاکستان درج ہے اس کا مطلب وزیر اعظم یا وزیر نہیں ہے، اس کا مطلب کابینہ ہے۔ تو اگست 2016 کے بعد وزارت داخلہ کو اپنے طریقہ کار میں تبدیلی لانی چاہیے تھی، چونکہ ای سی ایل میں بھی حکومت پاکستان کا اختیار دیا گیا ہے ای سی ایل کے قوانین میں کہ وہ کسی کو ای سی ایل پہ ڈال سکتی ہے یا نکال سکتی ہے، یہ حکومت پاکستان کا اختیار ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ایسے تمام کیسز کابینہ کو بھیجے جانے چاہیے تھے، اور یہ 2016 اگست کے بعد نہیں کیا گیا۔ اور ہم نے جب اس کی قانونی پوزیشن چیک کی تو یہ بات واضح ہوئی کہ تقریباً 600 سے زیادہ کیسز ہیں جو اگست 2016 کے بعد وزارت کی طرف سے ان کو نام ڈالا گیا یا نہیں ڈالا گیا، لہٰذا ہم نے اس ایکشن کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں رول آف لا کے لیے، رول آف لا کا مقصد ہے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے، تو ہم نے وہ تمام کیسز کے جو 2016 اگست کے بعد کیے گئے تھے یا جو ہمارے پاس آئے ہیں ان سب کو سپریم کورٹ کے فیصلے سے مطابق کرنے کے لیے کابینہ کے پاس بھیج دیا ہے تاکہ وہ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس وتھ لا ہو۔ ابھی تک میرے نظر سے نہیں گزری کوئی ایسی چیز۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جنرل مشرف اب جنرل نہیں ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور سیاستدان ہیں، اور انہیں کوئی ایسی پریویلیج اپنے لیے نہیں مانگنی چاہیے جو ایک سرونگ جنرل کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ پاکستان کے عام شہری ہیں، وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اگر اس ملک کا سابق وزیر اعظم دن میں 2 دفعہ اور روزانہ اپنی کینسر میں مبتلا اہلیہ کے علاج کو چھوڑ کے عدالت میں حاضریاں لگا سکتا ہے تو وہ سابق صدر جنرل مشرف
کہ جو ماشاءاللہ بہت صحت مند ہیں اور توانا ہیں اور بہت طاقتور بھی ہیں، تو انہیں بھی اسی طرح عدالت میں آ کے رول آف لا کے آگے خود کو پیش کرنا چاہیے۔ عدالت نے جب ہمیں حکم دیا کہ انہیں پاکستان لانے کے لیے حکومت متعلقہ اداروں کو ہدایت جاری کرے کہ ان کا شناختی کارڈ منسوخ ہو، پاسپورٹ ضبط ہو اور ریڈ وارنٹ جاری ہو، اگر وہ ایک ہفتے کے اندر پاکستان عدالت میں پیش ہونے کے لیے مطلع نہیں کرتے یا اپنا یقین دہانی نہیں کرتے، ہم نے فوری طور پہ عدالت کے فیصلوں پر عمل کیا اور تمام محکموں کو کہا کہ اگر 16 مارچ تک جنرل مشرف کی طرف سے یہ یقین دہانی نہیں آتی کہ وہ پاکستان میں عدالت میں پیش ہوں گے تو نادرا ان کا شناختی کارڈ منسوخ کر دے، پاسپورٹ ان کا پاسپورٹ ضبط کر لے اور ایف آئی اے ان کے لیے انٹرپول سے ریڈ وارنٹ جاری کرے۔ لیکن اس قدم کے بعد ان کے وکیل کی طرف سے ہمیں سٹیٹمنٹ موصول ہو گئی کہ وہ پاکستان میں عدالت کے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، ان کے سیکیورٹی کے خدشات ہیں، پاکستان میں ہر شہری کو سیکیورٹی فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جنرل مشرف سیکیورٹی سے نہ گھبرائیں، ان کو سیکیورٹی پہلے بھی حاصل تھی، پھر بھی حاصل ہوگی۔ بحیثیت سابق صدر، ہر سابق صدر یا سابق وزیر اعظم قانونی طور پہ سیکیورٹی حاصل کر سکتا ہے، تو سیکیورٹی ان کے لیے ایشو نہیں ہوگی۔ انہیں عدالت میں پیش ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ کرنا چاہیے، اسی میں ان کی عزت بھی ہوگی کہ وہ خود کو قانون کے سامنے پیش کریں۔ قانون سے جو بھی فرار حاصل کرے گا اس کے لیے عزت نہیں ہوتی، اس سے اس کے اندر کا جرم ظاہر ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ آئیں گے، عدالت میں پیش ہوں گے۔ البتہ ان کے ایک بیان سے میری آنکھیں ضرور کھٹکی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے مجھے عدالت سے انصاف کی توقع نہیں تھی، لیکن اب جو نئی عدلیہ ہے اس سے مجھے انصاف کی توقع ہے۔ تو غالباً ان کے ذہن میں کوئی ڈرائی کلیننگ پروگرام تو نہیں ہے، یا کیا سوچ ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ پہلے انہیں انصاف کی امید کیوں نہیں تھی، اب جو نئی عدلیہ ہے اس سے وہ کس طرح کا انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ کیا انہیں امید ہے کہ انہیں کلین چٹ مل جائے گی اب، یا کیا ان کی توقع ہے؟ جب وہ پاکستان آئیں تو ان سے یہ ضرور آپ پوچھیے گا۔ نہیں، ہم دیکھیے ہم احتساب کے خلاف نہیں ہیں، ہم احتساب کو سیاسی نعرے کے طور پہ استعمال کرنے کے خلاف ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے کہ 2013 سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے ایک پوری احتساب تحریک شروع کر دی گئی تھی جس کا مقصد تھا کہ جمہوری قیادت کو اور جمہوری عمل کو ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ اب جب پھر 2018 میں الیکشن ہونے لگے ہیں تو پھر احتساب تحریک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو اس سے پہلے کے 5 سال ہوتے ہیں اس میں یہ احتساب کیوں نہیں کسی کو یاد آتا؟ تو یہ بہت واضح بات ہے کہ یہ احتساب جو ہے اس کا ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہے، اور اگر مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ نشانہ بنایا جائے گا یک طرفہ طور پہ، تو یہ ایک پری پول ریگنگ بھی نظر آئے گی لوگوں کو، کہ آپ ایک ہی جماعت کو جس کے لوگوں کی نظر میں غالب امکان ہے کہ وہ شاید 2/3 اکثریت لے جائے گی، آپ اس سے خائف ہیں۔ اور اس میں ہماری اپوزیشن کی وہ ناکام قوتیں جنہیں نظر آتا ہے کہ ہم ووٹ کے ذریعے ان کو نہیں ہرا سکتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عدالت کے ذریعے یا کسی اور چور دروازے کے ذریعے ان کو کمزور کریں۔ اس سے ہمارے قومی اداروں کا تشخص خراب ہو رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ہم آہنگی کی ضرورت ہے، ہماری عدلیہ کا وقار پاکستان میں ہر قیمت پہ برقرار رہنا چاہیے، چونکہ یہ انصاف کا گھر ہے، اور اگر لوگوں کا انصاف کے گھر سے ایمان اٹھ جائے تو وہ معاشرہ جنگل بن سکتا ہے۔ ابھی حال ہی میں جسٹس دوست محمد نے جو تقریر کی ہے پشاور کے اندر، وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، وہ بہت ہی بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے۔
اسی طرح ہمارے جو دیگر قومی ادارے ہیں ان کا کسی بھی لحاظ سے کوئی سیاسی ایجنڈا اگر لوگوں کی نظر میں متنازع ہو وہ ادارے تو وہ قومی نقصان ہے. تو ہمیں اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے, یکجہتی کی ضرورت ہے اور ہم آہنگی کی ضرورت ہے, چونکہ پاکستان کے دشمن سی پیک کو ناکام بنانا چاہتے ہیں. ہم نے الحمدللہ سی پیک میں بہت بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں, لیکن یہ ابھی پہلے قدم ہے. ہم نے لمبا سفر طے کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں ملک میں انتشار کے تمام منصوبے ناکام بنانے ہیں, اور یہ تبھی ہوگا جب تمام قومی ادارے اپنے اپنے دائرے میں ہم آہنگی کے ساتھ کام کریں گے. اس وقت کسی سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کیا جائے, کسی قیادت کو الیکشن سے فوراً پہلے ٹارگٹ کیا جائے تو لوگ اس پر اعتبار نہیں کریں گے. اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا جو ٹرائل ہے اس کی شفافیت پہ لوگوں کے اتنے بڑے سوالیہ نشان پیدا ہو چکے ہیں. اگر کل کو احتساب عدالت پوری دنیا کی دولت بھی ان کے اوپر ڈال دے گی سزا کے لیے تو پاکستان کا کوئی ووٹر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چونکہ یہ پورا عمل اس سے انتقام کی بو آ رہی ہے, اس سے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. فیس بک اور واٹس ایپ کالوں سے لے کر جب یہ جی آئی ٹی بنی تو اس پورے ٹرائل کے اندر جس طرح کے گواہان پیش ہوئے اور انہوں نے جس طرح کے جی آئی ٹی کے تمام شواہد کا رد کیا تو اب پاکستان میں کسی کو شبہ نہیں رہ گیا کہ کھیل کیا کھیلا جا رہا ہے. لہٰذا اگر احتساب عدالت کی سزا سے کوئی سمجھتا ہے کہ وہ ہماری مقبولیت میں کوئی ڈینٹ ڈال سکتا ہے تو یہ احتساب عدالت اگر پوری دنیا کی لوٹی ہوئی دولت بھی نواز شریف صاحب پہ کل کو اپنے فیصلے میں ڈال دیں گے تو پاکستان میں کوئی اس کا اعتبار نہیں کرے گا.